قوم لوط جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا کی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا جس سے قوم لوط کی عورتیں بھی ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو گئی؟ لاکیس کون تھی اور اس نے قوم لوط کی عورتوں کو کیا سکھایا تھا؟ ناظرین، شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا رہتا ہے اور انہیں ورغلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی ایک پوری نسل ہے اور ابلیس کی بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں شیطانی ذریت کا ذکر ملتا ہے، جو شیطان کے چیلے اور اس کے کاموں میں اس کی مددگار اور معاون ہے۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں بلحان نماز اور عبادات میں وسوسے ڈالتا ہے، مسعود لوگوں میں افواہ پھیلاتا ہے، واسم گھر والوں میں لڑائی لگواتا ہے، اور مرہ گانے بجانے کے کام گناہ کو عام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابلیس کی کئی بیٹے اور پوتے ہیں۔ تاریخ میں ابلیس کے پوتے حام کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ناظرین، ابلیس کی اولاد مختلف کاموں پر مقرر ہے۔ شیطان کی ان اولادوں اور ذریت میں ایک نام لاکیس کا تاریخ میں موجود ہے۔ بعض روایات کے مطابق لاکیس شیطان کے بیٹے یا پوتے کا نام ہے، اور بعض کے مطابق لاکیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے ایک خاص ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم تھی جو اردن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں تھیں، جن میں صدون اور امورہ کے نام سے دو علاقے تھے۔ ناظرین، ابلیس نے اہل صدون کو اس طرح گمراہ کیا کہ شیطان ایک دن انسان کی صورت میں صدون کے لوگوں کے پاس آیا اور ان سے یہ کہنے لگا کہ مرد مردوں کے ساتھ شہوت کرے۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بن گئے اور وہ روزانہ لڑکوں سے بدفعلی کرنے لگے، یہاں تک کہ اگر کوئی مسافر صدون کے علاقے سے گزرتا تو وہ لوگ اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرتے اور اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ ناظرین، وقت گزارنے کے ساتھ یہ لوگ اس گمراہ کام کے اندر اتنے ملوث ہو گئے کہ یہ لوگ عورتوں کی بجائے مردوں اور لڑکوں سے زنا کرنے کو زیادہ سکون اور راحت کا سبب سمجھنے لگے۔ عورتوں کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ رہی اور کل عام اس عمل کو شہر کے چوک چوراہوں پر کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص اور ان کے ساتھ زنا کرنا ان کا دستور بن چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف اپنے بندے اور نبی حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے اہل صدون کو اس گندے عمل سے توبہ کرنے کو کہا اور فرمایا، کیا تم لوگ وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے ساتھ جا کر اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، تم لوگ حد سے گزر چکے ہو۔ لیکن قوم لوط پر اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی واضح نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور انہیں مجبور کرنے لگے کہ تم اتنی ہی نیک اور پاک ہو تو اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل صدون کا مردوں سے زنا کرنا اور بدفعلی کرنا صرف ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر رہے تھے اور ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام برباد ہو رہا تھا۔ بہرحال، جب قوم لوط کے مردوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنا چھوڑ دیا تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہری موقع تھا، وہ اس قوم میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرے۔ لہذا ابلیس لائن نے اپنی بیٹی، جس کا نام تاریخ میں لاکیس لکھا ہے، اسے اہل صدون کی طرف بھیجا۔ لاکیس جنات شیاطین میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھی۔ ابلیس نے اسے حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور قوم لوط کی ان عورتوں کے پاس جائے اور انہیں ہم جنس پرستی کا یہ کام سکھائے جنہیں ان کے مردوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہذا لاکیس ایک خوبصورت عورت کی صورت میں ان عورتوں کے پاس آئی اور ان کے پاس آ کر کہنے لگی، میں تباہ و برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہذا اب میری جوانی اور میرا حسن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور سب یوں ہی رہے گا، چلا جائے گا۔ یہ سن کر قوم لوط کی دیگر عورتیں بھی واویلا کرنے لگیں اور اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگی۔ پھر لاکیس نے ان عورتوں سے کہا، ہم بھی ان مردوں سے بے نیاز ہو جائیں گے اور ان کی طرف رغبت نہیں کریں گے جس طرح سے وہ ہم سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہم سب ان مردوں کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتی، ہم اپنی خواہشات کو آپس میں ہی پورا کر سکتے ہیں۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لاکیس قوم لوط کی ایک رئیس اور خوبصورت عورت کے پاس آئی اور اس کے ساتھ بدفعلی کی۔ ان عورتوں کو عورتوں سے ہم جنس پرستی کا شیطانی طریقہ سکھایا۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت صدون اور امورہ کی دوسری عورتوں کے پاس گئی
اور ان سب کو بھی اس طرح کرنے کو کہا۔ اور عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کے اس طریقہ کار کا آغاز ہوا جب ان مردوں نے دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہے، تو ان مردوں نے اپنی عورتوں کو اس بدفعلی سے منع نہیں کیا، وہ خود بھی اس ہم جنس پرستی کے گناہ میں ملوث رہے اور اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کرتے رہے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں اور آگ کے انگاروں کا عذاب بھیجا، جس سے ان کے جسموں کے پرخچے اڑ گئے۔ سدوم اور عمورہ کی 5 بستیاں بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ سدوم اور عمورہ اور ان کے علاقوں میں رہنے والے اس ہم جنس پرستی کے گناہ کا ذکر نہ صرف اسلام بلکہ تورات اور انجیل میں بھی موجود ہے، جس میں ان علاقوں یعنی سدوم اور عمورہ کو سٹیز آف سنز یعنی گناہوں کی بستی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قدیم صحیفوں اور یونانی تاریخ میں بھی سدوم اور عمورہ کے ان گناہ گار شہروں کا ذکر ملتا ہے، جس کے مطابق سدوم اور عمورہ تاریخ انسان کے وہ پہلے علاقے تھے جہاں سے ہم جنس پرستی کا آغاز ہوا تھا، اور ابلیس کی بیٹی لاکیس نے بعد گناہونی گناہ میں مزید اضافہ کرتے ہوئے وہاں کی عورتوں کو بھی ہم جنس پرست بنا دیا، جسے جدید دور میں لیزبین کا نام دیا جاتا ہے۔ سدوم اور عمورہ کے بعد ہم جنس پرستی کی بیماری قدیم مصر، یونان، چین، افریقہ اور یورپ میں بھی پھیلتی چلی گئی۔ دور جدید یورپ اور امریکہ نے ہم جنس پرستی کی سب سے زیادہ حمایت کی، جو ترقی یافتہ معاشروں میں بھی بحث کا موضوع بنا ہوا ہے، اور اس گناہونے جرم کو حقوق انسانی میں شمار کرنے کے مطالبے کیے گئے۔ دراصل اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے نر اور مادہ جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ یہ نر اور مادہ نسل کی بقا کے لیے ان کا آپس میں جنسی ملاپ قدرت کے قانون کے عین مطابق ہے۔ انسانی قانون کسی حال میں بھی قانون الہی کا بدل نہیں ہو سکتا، اور قوانین الہی کے فائدے اور برکات کو کسی انسانی قانون کے ذریعے حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ناظرین، آج اس جرم کے حامی ہم جنس پرستی اور لیسبین کمیونٹی کو سماج میں درجہ دینے پر خوشی منا رہے ہیں اور داد تحسین حاصل کر رہے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں اس درس دیتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی اس طرح خوشی منا رہی تھی اور وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی، لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوئی تو وہ اس قوم کو تباہ و برباد کر گیا۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے ساتھ دیکھتے رہیے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔